بڑے دکھ کی بات ہے کہ دنیا کی آبادی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو فیس بک کھول کے دیکھ لیں، آئے روز جنازے کی اطلاعات کی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ مغفرت اور تعزیت کے کمنٹ کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ایک دن میں نے پوسٹ پڑھے بغیر ہی اللہ پاک مغفرت کرے، درجات بلند فرمائے کا کمنٹ کر دیا۔ ساتھ ہی دوسرا کمنٹ کسی کا ظاہر ہوا کہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے، تو پوری پوسٹ پڑھی تو معلوم ہوا کہ جس کے بارے میں پوسٹ تھی وہ محترم ابھی دنیا سے گئے نہیں، بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچے ہیں، تو فوراً کمنٹ ڈیلیٹ کیا۔ پہلے تو ایڈٹ کرنے کی کوشش کی مگر ایڈٹ نہ ہو پایا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے نیک لوگ مر رہے ہیں۔ آپ کی نظروں سے کبھی کوئی ایسی پوسٹ نہیں گزری ہوگی کہ مر گیا حرامی، جنازہ 6 بجے شامی۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی ظالم شخص دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک ایسا انسان جو سب کو تنگ کر رہا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ ایک انسان جس سے محلے والے اور پڑوسی سب تنگ تھے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ حادثے کی صورت میں ایک بدبخت، بددیانت اور کرپٹ افسر کی جان چلی گئی۔ ہمیشہ اسی طرح کی پوسٹیں نظر سے گزرتی ہیں کہ ایک ہر دل عزیز، ہمدرد، گاؤں کی رونق، گاؤں کی شان، سب کا خیال رکھنے والا، دوستوں جیسا بھائی، بھائیوں جیسا دوست، ہمدرد، ہنسمکھ، خوش اخلاق، ہمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی اچھا انسان دنیا سے چلا گیا ہے۔ یعنی جتنے بھی مرتے ہیں سارے کے سارے اچھے ہی مرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرنے والوں کو اچھے الفاظ میں ہی یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرنی چاہیے، مگر کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ اچھی باتیں شاید زندہ لوگوں میں بھی ہوں گی جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ ہمیں اچھا بننے اور خود کو اچھا کہلانے کے لیے مرنا ہی کیوں پڑتا ہے؟ جتنی زیادہ تعریفیں ہم کسی کی مرنے کے بعد کرتے ہیں یا جتنے زیادہ اس سے محبت، عقیدت اور ہمدردی کا اظہار ہم اس سے مرنے کے بعد کرتے ہیں، اگر اس کی زندگی میں کریں تو شاید وہ مرے ہی نہ، یا کم سے کم آخری وقت بہت اچھے اور خوش انداز میں گزار پائے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پیدا ہونے والوں کی خبریں یا اس بارے میں پوسٹیں بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ آج مجھے اللہ نے بیٹے یا بیٹی کی نعمت یا رحمت سے نوازا، مگر ایسی پوسٹیں بہت کم ہوتی ہیں۔ یا تو لوگ اب بچے پیدا ہی بہت کم کر رہے ہیں یا اپنے والد بننے یا والدہ بننے کے اظہار میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑوں نے بتایا کہ پہلے وقتوں میں ایسی حیا ہوتی تھی کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا تھا تو ہم پوچھتے تھے کہ کہاں سے آیا ہے، تو کہتے تھے کہ ڈاکٹر نے دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت زچگی اکثر گھروں میں ہی ہوتی تھی، تو پھر ڈاکٹر کا ذکر کیوں آتا تھا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال فیس بک پہ مرنے والوں سمیت حقیقی زندگی میں مرنے والوں کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کی اچھائی کا اظہار یا اعتراف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ اس کی زندگی میں ہی یہ مان جائیں اور جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے تو اس بات کا اعتراف کر سکیں کہ محترم یا محترمہ بہت ہی نیک، خوش اخلاق، خوش سیرت اور ہمدرد انسان ہیں۔ اللہ حافظ۔